آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ یا رسول اللہ آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان صلی اللہ علیہ وسلم آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن انسان ذرہ برابر بھی نیکی کر کے آئے گا تو وہ بھی اسے نظر آ جائے گی، اور جو گناہ کر کے آیا ہوگا وہ بھی نظر آئے گی، یعنی ایک ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی یا ہمارا کوئی بھی ایکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ ہمارے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور ہر چیز سامنے ہوگی۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کر کے گئے ہوں گے، اب تمام انسانیت کے سامنے اس کا ہر گناہ سامنے آئے گا، وہ دن کیسا ہوگا۔ دنیا میں ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کوئی کسی کو نہ معلوم ہو، دنیا میں لوگوں کے سامنے ہم اچھے بنتے ہیں، چاہے ہمارے اندر کچھ بھی غلط سوچ ہو یا ہم کچھ غلط کام کر رہے ہو، لیکن اس دن انسان اپنا کوئی غلط کام چھپا نہیں سکے گا اور ساری انسانیت کے سامنے کھل کے سب سامنے آ جائے گا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن گواہوں کو بلائے گا۔ اعمال نامے تو سامنے ہوگے، سب پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا صحیح کیا غلط، لیکن اس کے باوجود گواہوں کو بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو رسولوں کے گواہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس دن تمام انبیاء کو بلایا جائے گا گواہوں کے طور پر۔ تو یہ پیچھے سے تعلق ہے اس کا۔ اب ہم اس کو آیت کو سمجھتے ہیں تھوڑا۔ فَكَيْفَ، اللہ تعالیٰ یہ ایک انداز ہے کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا، اس دن کیا حال ہوگا۔ جیسے انسان جب کسی کو سمجھانا چاہتا ہے، کسی کو ڈرانا چاہتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، تم غلط کام کر رہے ہو، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن تم پکڑے جاؤ گے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک انداز ہے بتانے کا کہ اس دن کیا فَكَيْفَ، تو کس طرح ہوگا، کیسا حال ہوگا لوگوں کا، جب جب جئنا ہم لائیں گے من کل امتن ہر امت میں سے بشہیدن ایک گواہ، یہ گواہ لائیں گے، اور وجئنا بکا اور ہم لائیں گے تم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو لائیں گے اعلیٰ اوپر ہؤلائی ان لوگوں پر شہیدن گواہ کے بنا کر۔ تو یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء گواہی کے لیے بلائے جائیں گے اور آپ کو پھر لوگوں پر گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے کسی دوسرے سے بھی قرآن کو سنوں۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب اس آیت تک پہنچا تو آپ نے فرمایا اب بس کرو۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ نمبر 1، یہ سائٹ کی بات ہے کہ قرآن کا سننا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے، اور ہم کو بھی قرآن سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، کیونکہ پڑھنے کا ایک الگ ایفیکٹ ہوتا ہے اور سننے کا ایک الگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے اگر سیکھا نہیں ہوتا ہے ترجمہ تو ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتا، پھر بھی اللہ کے کلام میں ایک تاثیر ہوتی ہے
اور ہمیں قرآن کو سننا بھی چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کا ترجمہ اگر یاد ہو تو بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب قرآن کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے اور ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ہر آیت جیسے ہمارے دل پر اثر کرتی ہے۔ دوسری بات یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس آیت سے کی سوچ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا خوف آ رہا تھا۔ ہم لوگ تو پڑھتے ہیں ایسی باتیں، لیکن ہمیں اتنا زیادہ ان چیزوں کا دل پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ قرآن کی ہر آیت اسے ایک سامنے نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک بات فرما رہے ہیں تو وہ ذہن میں لا سکے اس منظر کو۔ اس دن کی گواہی کے بارے میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے، سورہ زمر میں ہے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے۔ یہ سورہ زمر میں ہے۔ سورہ نحل میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے، جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں، غیب کی باتوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ گویا انبیاء کرام سے دو باتیں پوچھی جائیں گی، کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور دوسرا سوال کہ امت نے آپ کو کیا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ دو سوال سورہ مائدہ کی 109 سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پھر گواہی دی جا رہی ہوگی تو اس دن نافرمانوں کا، انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ یومئذ، اس دن، یود چاہے گا، خواہش کرے گا، الذین، وہ لوگ خواہش کریں گے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسولوں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لو، کاش، تسوا، برابر کر دی جائے، بہم، ان پر، الزمین، الارض، زمین، یعنی ان کو مٹی بنا کے مٹی میں ملا دیا جائے کہ کہیں ان کا نشان بھی نہ رہے۔ اس دن کافر اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نافرمان بندے اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ بس زمین ہمیں مٹی بنا دیا جائے تاکہ ہم سے سوال نہ کیا جائے، مٹی میں ڈال کے ہمیں مٹی کے اندر ہی مکس کر دیا جائے کہ ہماری پہچان بھی نہ رہے۔ دن تو ہر انسان ڈرا ہوا ہوگا، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کے اعمال نامے میں ایسی باتیں نہیں ہوتی، جس کے اعمال میں ایسی کوئی گناہ یا مسٹیکس یا غلطیاں نہیں ہوتی جو اس نے انسانوں سے تو چھپائی ہوتی ہے لیکن خود اسے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم، اور اس حال میں ہو تم، سکارا، کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے پاس نہ جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنوبن، اور نہ جنبی انسان۔ جنبی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے شوہر اور بیوی کا جو جنسی تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں اسلام میں طہارت کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد غسل واجب کیا گیا ہے، ورنہ انسان جب تک اس تعلق کے بعد غسل نہیں کرتا تو وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ ناپاکی کی حالت ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ولا جنوبی، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا، مگر، عابری، عبور کرنے والے، سبیلاً، راستے کو۔ تو یہاں پر یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں کیا حکم ہے کہ مسجد میں نہ بیٹھے انسان جب جنابت کی حالت میں ہو۔ تو یہی حکم پھر عورتوں پر بھی آتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہو تو مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے جس ایریا میں، وہاں نہ جا کے بیٹھے۔ اور اسی طرح بچے کی ڈیلیوری کے بعد جب تک پاک نہ ہو جائے عورت، جب تک وہ مسجد میں جا کے نہ بیٹھے۔ لیکن مسجد، جیسے یہاں پر آج کل تو مسجدیں ایسی ہیں نا کہ کچھ ایریاز نماز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، کچھ میں دوسری ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں،
تو اس ایریا میں تو جا سکتی ہیں عورتیں، مگر جو مسجد نماز کی جگہ ہے اس میں نہ جائے اس حالت میں. ہاں لیکن جا کے بیٹھے نا، مگر اگر کسی کو کسی وجہ سے گزرنا ہے، ضروری ہے وہاں سے، تو گزر سکتا ہے. حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت حیض میں ہو تو وہ بھی گزر سکتی ہے مسجد سے، ایک جگہ بیٹھے نہ جا کے مسجد میں. صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو. تو میں نے عرض کی کہ میں حالت حیض میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے. تو گویا یہاں اس حدیث سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی. نماز کے لیے جو مصلی وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کو پکڑنا جنابت کی حالت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا سکتے ہیں، اس کو پکڑ سکتے ہیں. بہت سے لوگ مصلی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. تو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او علی سفرین، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے آیا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو، اور تم میں سے کوئی ایک اپنی قضاء حاجت سے کر کے آتا ہو، یعنی کہ باتھ روم کی ضرورت پوری کر کے آئے، اور لامستم النساء، یا تم نے لامس چھوا ہو عورتوں کو. اور یہ ایک اشارہ ہے، اس سے مطلب یہ شوہر اور بیوی کا جو جنسی تعلق ہے وہ کیا ہو، تو یہ ساری چیزوں سے کیا ہوگا کہ پھر غسل واجب ہو جاتا ہے. اس میں غائط سے غسل نہیں، وضو واجب ہوتا ہے. اگر وضو یا غسل واجب ہو، یہ مطلب ہم لیں گے کہ یا انسان کو پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کا وقت ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، یا پھر انسان جنبی حالت میں کسی اور ریزن سے اس پر غسل واجب ہو گیا، تو پھر کیا کرے؟ فلم، پھر اگر نہ تجدو، تم پاؤ، مان، پانی، اور ایسی حالت ہو کہ پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو تم؟ فتیمموا، تو تیمم کرو، صعیدن، مٹی سے، طیباً، پاک مٹی سے تیمم کر لو. اچھا، تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن شریعت میں تیمم کا کیا مطلب ہے؟ پاک مٹی سے. شریعت کے اصطلاح میں پاک مٹی سے، یا اس چیز کا جو پاک مٹی کے قائم مقام ہو، قصد کرنا، یعنی کہ طہارت کی نیت سے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنا، یہ مراد ہے تیمم سے. تیمم کے یہاں پر یہ اس آیت میں تیمم کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے طریقہ بھی بتایا، فَامْسَحُوا، تو پھر مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں پر. اب حدیث سے ہمیں اس کی زیادہ وضاحت ملتی ہے کہ تیمم کیسے کرنا ہے، کہ مٹی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تیمم کے لیے. پھر طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، پھر جو ایکسیس مٹی ہے اس کو جھاڑ دے، اور پھر وہ ہاتھ پہلے چہرے پر پھیرے ایک بار، اور پھر دونوں ہتھیلیوں پر، ہتھیلیاں جیسے جہاں تک کلائی تک انسان ایک دوسرے ہاتھ سے اس کو جیسے پھیر لے، تو یہ تیمم ہو گیا. اور نیت اور ارادہ جس طرح وضو کے لیے ہوتا ہے کہ نیت ضروری ہوتی ہے کہ میں اب تیمم کرنے لگی ہوں، اور اس میں بسم اللہ کہنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ہم وضو میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح وضو کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اسی طرح تیمم کے بعد بھی ہم دعا پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ارادہ، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پھر مٹی پر ہاتھ مارنا، پھر مٹی جھڑکنا، چھوڑی جھڑکنا، اور پھر ہاتھوں سے پہلے چہرے پر ایک بار پھیرنا، پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھیرنا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رخصت ہے ہمارے لیے کہ اگر اب کن کنڈیشنز میں رخصت ہے کہ انسان جو ہے پہلی بات سفر میں ہے اور پانی نہیں مل رہا، کہیں بھی کوشش کی اس نے پانی ڈھونڈنے کی مگر کہیں سے پانی نہیں ملا. اگر ہم گھر میں ہیں، کسی وجہ سے پانی بالکل نہیں ہے گھر میں، تو پھر ہم گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں کہ پانی نہیں ملا. پہلی کنڈیشن کے پانی کو ڈھونڈا، کوشش کی مگر پانی نہیں ملا، تو پھر وضو کرنی ہے، یا غسل واجب ہو گیا ہے، اس ناپاکی کی حالت ہے اور غسل کرنا ہے، تو یہ دونوں کام تیمم سے ہو جاتے ہیں. اور تیمم کا طریقہ دونوں میں ایک ہی ہے، چاہے غسل کے لیے کرنا ہے چاہے وضو کے لیے. پہلی شرط کیا ہے کہ پانی نہ ہو، اور پانی کے لیے انسان کوشش کرے لیکن پانی نہ ملے، چاہے وہ سفر میں ہے
چاہے وہ اپنے گھر میں ہے لیکن پانی نہیں ہے تو وضو کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے۔ دوسری بات بیماری ہے، دیکھیں انسان کی ایسی بیماری جس میں اس کو اگر پانی سے منہ ٹچ کرے گا تو وہ زخم ہے یا کچھ ہے جو کہ بہت بڑھ جائے گا، خطرہ ہو جائے گا، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو جائے گا، تو پھر انسان جو ہے پانی ہو تب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اگر وہ اس وقت پانی سے وضو کرے گا تو پھر انسان تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم جو ہے وہ غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اپنی دو صفات یہاں بتائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کی جگہ مٹی سے کام ہمیں چلانے کی اجازت دے دی، اور اتنا آسان کر دیا کہ کہیں ہم گنہگار نہ ہو، اپنی نماز نہ چھوڑیں، ہماری فرض عبادات نہ چھوڑیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا کہ ہم اس وقت وضو نہیں کر پا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا کہ ہم نے کمی کی، غسل اور وضو کی جگہ صرف تیمم کیا، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں معاف بھی کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔